یہ مسلمان عام طور پر قربانی کی دنوں کے اندر جو نمائش کرتے ہیں جانوروں کی، یہ غیر ضروری ہے۔ اسی طرح مسلمان سوشل میڈیا کے اوپر جو پوسٹ کرتے ہیں طرح طرح کی چیزیں قربانی کی دنوں کے اندر، یہ بھی غیر ضروری ہے۔ اس قربانی کے جانوروں کو خریدنے کے لیے اچھی خاصی رقم خرچ کرتے ہیں، لاکھ روپے، 70 80 ہزار کے جانور خریدتے ہیں، لیکن صفائی کا جب معاملہ آتا ہے، اس کے فضلات کو جب درکنار کرنے کا جب معاملہ آتا ہے، تو اس کے اندر وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے قربانی کرو، اور سوشل میڈیا کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو پوسٹ کے اندر آپ ڈالو، پوسٹ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ ڈالو، تو یہ اخلاص کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف۔ دین کے لیے اپنی قریبی چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مفتی رضوان قاسمی تارا-پوری، ملی کونسل گجرات، جامعہ ابن عباس۔ مسلمانوں کے دو اہم ترین تہوار اور عید کے دنوں میں، دو اہم ترین عیدوں میں سے ایک عید جس کو بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے اور اس کو عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشیاں اور بہت ساری چیزوں کو لے کر مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اور دین اسلام کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر یہ لے کر خوشیاں لے کر آتا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان اس کو جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد اخلاص، قربانی، فنائیت، جذبہ اور دین کے لیے اپنی قریبی چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ، یہ سبق عید الاضحیٰ اور بقرہ عید کا دین مسلمانوں کو یہ سکھاتا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر مسلمان قربانی کے دنوں کے اندر اللہ کی راہ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتا ہے۔ سر، اس دوران دیکھا جائے کئی جگہوں پر پولیس نے وہ سرکولر بھی جاری کیا ہے کہ بھائی قید پشوؤں کی قربانی کی جائے۔ ایک کیا اپیل ہونی چاہیے جس سے جو سرکار کی گائیڈ لائن ہے اس کے تحت ہی مسلمان قربانی کریں؟ جی بالکل، مسلمانوں کا دینی فریضہ وہ قانون کے دائرے میں رہ کر ادا ہونا چاہیے۔ اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، فقہ کے اصول اور فقہ کے ضوابط بھی ہمیں اسی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون اور اس کے ضابطے زندگی کو ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا ملک کے اور قانون کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے جو کچھ بھی سرکولر ایشو ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں، اس کی گائیڈ لائنز کو فالو کرنا اور اس کے مطابقت ہمیں اپنی قربانیاں کرنا، جانوروں کو لانا، جانوروں کو ذبح کرنا، گوشت کی تقسیم کرنا، یہ تمام کی تمام چیز اسی کے دائرے میں رہنی چاہیے۔ یہی ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے اور یہی ہمیں شریعت بھی سکھاتی ہے۔ سرکولر جاری ہونے کے بعد بھی کئی جگہوں پر وید جو پشو ہیں ان کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی شریعت پر عمل کرنے سے موجودہ وقت میں روکا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ملک کا قانون اور ملک کا دستور تو اس کی اجازت دیتا ہے۔ ملک کے قانون کے اندر ایسی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم عید الاضحیٰ کے دوران ہم قربانی نہ کریں۔ نہ ملک کی قانون اور انتظامیہ کی طرف سے کبھی اس طرح سے سرکولر جاری ہوتا ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر آزادانہ طور پر ہم اپنی قربانیاں کر سکتے ہیں۔ البتہ کچھ اویج جانور ہے جس کو اس ملک کے اکثریت کے لوگ اس کو اپنا ایک مقدس جانور مانتے ہیں، جس کے اوپر ہمارے علماء، ہماری تنظیمیں اور ہمارے اکابرین بھی منع فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا جن جانوروں کی قربانی کرنے کی اجازت ملک کے قانون کے اندر ہے اسی قربانیوں کو ہم کریں، اس کے علاوہ جانوروں کی قربانیاں ہرگز نہ کریں۔ نہ عند الشرع مناسب ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے مناسب ہے، اور نہ یہ ملک کے قانون کے
جو ہے حوالے سے جو ہے یہ مناسب ہے، لہذا اس کے اوپر ہمیں ضرور جو ہے رکنا چاہیے، اور میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بھئی اس طرح کے جانوروں سے دور رہیں۔ اسے اب راشٹریہ پشو گھوشت کرنے کی بھی مانگ کی جا رہی ہے، کچھ علماؤں نے کہا، کچھ تجربوں نے کہا، کیسے کیا ہے؟ جی، معاملہ اسی وجہ سے جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں بہت سارے ملک کے لوگ کہ بعض اسٹیٹ کے اندر اور بعض جگہ کے اوپر ان جانوروں کو جو ہے اجازت مل رہی ہے، اور وہاں پر اس کو کھلے عام اس کی جو ہے قربانی ہوتی ہے، یا کھلے عام اس کی جانوروں کی جو ہے جانوروں کا گوشت تقسیم ہوتا ہے، جانوروں کو بیچا جا رہا ہے۔ تو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے اور اس مشکل سے اور اس سنکٹ سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ قانون بنا لیجئے، اور ملک کی پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون بنا لیجئے، تاکہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اور مسلمان اس ملک کے جو ہمارے بھائی ہیں 100 کروڑ سے زیادہ جو ہندو برادر ہے، ان کی جو شردھا ہے، ان کی جو عقیدت ہے، اس عقیدت کا جو ہے ہم احترام کرتے ہیں۔ ہم مسلمان نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے کوئی تکلیف ہو، اس لیے ملک کا قانون بنا لیجئے۔ تو قانون بن جانے کے بعد جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دوسرا دیکھا جائے موجودہ وقت میں سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ لوگ جانوروں کو لاتے ہیں، ان کی تصویروں کو پوسٹ کرتے ہیں، ان کی قربانی کرنے کے بعد کی چیزوں کو پوسٹ کرتے ہیں، کیا اپیل کریں گے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے؟ قربانی کا جو معاملہ ہے، وہ قربانی کا معاملہ یہ بندہ اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، پورا اخلاص کے اوپر اور تقوی کے اوپر مبنی ہے، لہذا قربانی کے اندر جانوروں کی نمائش کرنا، چاہے وہ سڑک کے اوپر ہو، چاہے وہ محلے کے اندر ہو، چاہے روڈ کے اوپر ہے، حتیٰ کہ جانور کی جب قربانی ہو جاتی اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ جانوروں کی بھی قربانی ہو، اخلاقی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ ایک انسان روزانہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کا جو ہے وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لہذا یہ کیسے جو ہے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے قربانی کرو اور سوشل میڈیا کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو جو ہے پوسٹ کے اندر آپ ڈالو، پوسٹ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ ڈالو؟ تو یہ اخلاص کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف ہے۔ لہذا قربانیوں کو ہمیں احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، پردے کے اندر کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اور اس کے اندر کسی طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح سے اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری عبادتیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو ہمارے اوپر جو ہے نازل فرمایا ہے، اس فریضے کی جو ہے روح ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ذرا برابر اس طرح کی چیزوں کو پوسٹ نہ کریں۔ اس دوران صاف صفائی بھی ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے، اور اکثر دیکھا جائے مسلم علاقوں میں گندگیاں جو ہے عام ہو جاتی ہیں، شریعت کیا کہتی ہے اس دوران کیا کچھ کرنا چاہیے؟ 3 منٹ کے بعد یہ چیز بہت اہم ترین مسئلہ ہے قربانی کے دنوں کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل صرف مسلمان عوام جو قربانی کرنے والے انہی کے اوپر ذمہ داری صرف لاگو نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر انتظامیہ کا بھی مکمل طور پر تعاون ضروری ہے۔ دونوں مل کر جب کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا۔ قربانی کے دنوں کے اندر ہمارے محلے کے اندر بہت زیادہ تعفن پھیلتا ہے۔ جو لوگ قربانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ قربانی کے جانوروں کو خریدنے کے لیے اچھی خاصی رقم خرچ کرتے ہیں، لاکھ روپے، 70 80 ہزار کے جو ہے جانور خریدتے ہیں، لیکن صفائی کا جب معاملہ آتا ہے، اس کے فضلات کو جب درکنار کرنے کا جب معاملہ آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو میری تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ آپ جو ہے نا 2-3 ہزار روپے جو ہے صفائی ستھرائی کے لیے بھی بجٹ بنائیں آپ، تاکہ اس کا نکال صحیح طور پر ہو۔ انتظامیہ کی طرف سے جو انتظام کیے گئے ہیں الگ الگ جگہ کے اوپر، اس کے لیے جو ڈبے رکھے گئے ہیں، جو کنٹینر رکھے گئے ہیں، جو تھیلیاں رکھی گئی ہے، جو ورکر رکھے گئے ہیں، ان تمام لوگوں کو تعاون کریں۔ ہیلپ لائن نمبر کے اوپر فٹافٹ فون کریں۔ ہمارے علاقے کے جو کارپوریٹر ہے، سوشل ورک ہے، ان سے ہم تعاون لیں۔ لیکن اسلام کے اندر نظافت بہت بڑی چیز ہے، النظافت شطر الایمان۔ اگر قربانی کے دین کے بعد بھی اگر ہمارے علاقوں کے اندر سے، اگر ہمارے محلوں کے سے اگر تعفن اور بدبو آتی ہے تو ہم خود تکلیف اور زحمت کے اندر نہیں رہتے ہیں،
بلکہ ہمارے علاقے کے اندر ہزاروں انسان جو ہے دوسرے لوگ بھی گزرتے ہیں، وہ بھی تکلیف سے جو ہے گزرتے ہیں، تو ہماری یہ قربانی لوگوں کے لیے باعث زحمت نہ بنے، بلکہ ہماری یہ قربانی لوگوں کے لیے رحمت بن جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے صفائی کا معاملہ ہمیں بہت اہم ترین ہماری اس کے اندر رکھنا چاہیے، اور صفائی کے معاملے کے اندر جتنی بھی ضروری اقدامات ہیں مسلمانوں کو اس کے اوپر اٹھانے چاہیے۔ سر ایک آخری سوال، موجودہ وقت میں ایسی کیا چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جس سے لوگ دین سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ ایک اہم فرض ہے یا نفل ہے قربانی کرنا، لیکن وہ اصل میں دین کے ساتھ جڑا ہی نہ ہو، ایسا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں سب سے بڑی تو چیز یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی قربانی کے دنوں کے اندر جو ہے مسلمان جانوروں کی نمائش کرتے ہیں، سڑکوں کے اوپر لاتے ہیں، اور اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو جتنا زیادہ ہم جو ہے اس کو گھمائیں گے پھرائیں گے یا پھر اس کے ساتھ اس طرح سے نمائش کریں گے، اتنا زیادہ یہ جانور ہمارے اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا۔ ایسی کوئی بھی چیز جو ہے فقہ کی شریعت کے اندر نہیں ہے کہ ان جانوروں کو آپ جو ہے نا آپ اس کے اوپر مہندی لگائیں، آپ اس کو جو ہے نا پھولہار یا پھر اس طرح سے جو ہے پھولوں کے پتوں سے اس کو سجائیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل جو ہے شریعت کے اندر نہیں ہے۔ قربانی آپ جانور لائیں، آپ نے خرچ کیا، آپ نے مال کو خرچ کیا، پھر مال کو خرچ کرنے کے بعد اللہ کے راستے کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر لی، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ مسلمان عام طور پر قربانی کی دنوں کے اندر جو ہے جو نمائش کرتے ہیں جانوروں کی، یہ غیر ضروری ہے۔ اسی طرح مسلمان سوشل میڈیا کے اوپر جو پوسٹ کرتے ہیں طرح طرح کی چیزیں قربانی کی دنوں کے اندر، یہ بھی غیر ضروری ہے اسلام کے اندر، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے قربانی کے گوشت کو ضرورت مندوں تک مسلمان نہیں پہنچاتا ہے، یہ بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے گوشت کے اندر آپ 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، دوسرا حصہ جو ہے آپ اپنے اقارب اور رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ پڑوسیوں کے لیے اور غریبوں کے لیے۔ تو مسلمان جو ہے اس کے اوپر فکر نہیں کرتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں بڑی قربانیاں کرتے ہیں، بڑے جانور قربان کرتے ہیں، لیکن ضرورت مندوں تک پہنچانے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو ان دنوں کے اندر جو ہمارے ماتحت کے اندر لوگ ہیں، ہمارے پڑوسی لوگ ہیں، ہمارے اطراف و اکناف کے اندر ہیں، ان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔